جہاں تک قرآن مجید کا مسئلہ ہے تو میرے بھائی قرآن مجید کے اوپر اعتراض یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے، محمد کسی انسان کے پاس سے سیکھ کر آتا ہے اور لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ کوئی اعتراض بھی کرے نا اس طریقے سے ہم جواب دے سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے؟ وہ عیسائی ہے، کرسچن ہے، یہود و نصارہ ہے؟ کون ہے وہ؟ ہندو ہے؟ کون ٹیچر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اگر آپ کہیں گے کہ محمد کا جو استاد تھا وہ عیسائی تھا، قرآن حکیم آپ پڑھیے، جگہ جگہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، عیسائیوں کا جو نظریہ ہے، ان کا جو نظریہ ہے الٹی چھری سے ذبح کیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز طلبہ و طالبات، عالمی پیمانے پر اگر آپ دیکھیں گے تو حال ہی میں دو واقعہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے عالمی پیمانے پر، عالمی سطح پر مسلمان سب سے زیادہ پریشان ہیں اور پریشان ہونا بھی چاہیے۔ ایک تو جس روز پوری دنیا کے مسلمان عید منا رہے تھے، عید الاضحیٰ، یا کچھ لوگ عید الاضحیٰ کی تیاری کر رہے تھے، اس وقت سویڈن کے اندر مسجد کے سامنے ایک شخص نے قرآن مجید کو جلایا، وہ بھی پولیس کی اجازت سے۔ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، رونے کا مقام ہے، دل میں تکلیف ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ ایک واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ یہ بھی ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک شخص کی نظر ہے سوشل میڈیا پر، یونیفارم سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے۔ بھارت میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یکساں قانون، یہ دو واقعہ ابھی ایسا ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ بالخصوص مسلمان پریشان ہیں۔
آج کے خطبے میں ہم انہی دونوں چیزوں کو دیکھیں گے اور اختصار کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے مدد سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک قرآن مجید کا مسئلہ ہے تو میرے بھائی قرآن مجید کے اوپر اعتراض یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو بالکل شروع ہی سے روز اول ہی سے قرآن کریم کے اوپر عالمی پیمانے پر اعتراض کیا گیا۔ سب سے پہلا اعتراض کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے، محمد کسی انسان کے پاس سے سیکھ کر آتا ہے اور لوگوں کو سنا دیتا ہے، لوگوں کو بیان کر دیتا ہے۔ ایک اعتراض تو یہ ہوا تھا اور بہت پہلے ہوا تھا کہ محمد کیا کرتا ہے، محمد کا کوئی استاد ہے، کوئی ٹیچر ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کر آتا ہے، سیکھتا ہے، وہاں پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کے بعد پھر لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ قرآن حکیم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ النحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 103 کے اندر اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اللہ نے کہا کہ مجھے پتا تھا، ہم جانتے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے اعتراض کریں گے کہ محمد کا کوئی استاد ہے، کوئی بشر ہے، کوئی انسان ہے جو محمد کا ٹیچر ہے، استاد ہے، اس کے پاس سے سیکھ کر آتا ہے اور محمد لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک جواب یہ بھی دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو عجمی ہے جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے، یہ تو عجمی ہے، اور قرآن فصیح عربی زبان میں ایک جواب ہو گیا۔ اہل علم نے ایک جواب اور دیا، میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، اچھا ایک بات بتاؤ، سوچ کے بتاؤ، اگر کوئی اعتراض بھی کرے نا اس طریقے سے ہم جواب دے سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے؟ وہ عیسائی ہے، کرسچن ہے، یہود و نصارہ ہے، کون ہے؟ وہ ہندو ہے؟ کون ٹیچر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اگر آپ کہیں گے کہ محمد کا جو استاد تھا وہ عیسائی تھا، قرآن حکیم آپ پڑھیے، جگہ جگہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، عیسائیوں کا جو نظریہ ہے، ان کا جو نظریہ ہے الٹی چھری سے ذبح کیا گیا ہے قرآن حکیم کے اندر، تو پھر عیسائی استاد ٹیچر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ محمد کا جو ٹیچر تھا، جو استاد تھا، وہ یہودی تھا، بھلا بتاؤ یہودی استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم آپ پڑھو، جگہ جگہ ان کا جو عقیدہ، ان کا جو نظریہ ہے، قرآن حکیم الٹی چھری سے ذبح کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ محمد کا جو استاد تھا وہ غیر مسلم تھا، نان مسلم تھا، شرکی عقیدہ رکھنے والا تھا، قرآن حکیم پڑھو، آپ کو پتہ چل جائے گا، بے شمار آیتیں ہیں، بے شمار دلائل ہیں، ان کے عقیدے کو، ان کے نظریے کو قرآن حکیم الٹی چھری سے ذبح کرتا ہے۔ تو پھر یہ اعتراض کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد کا کوئی استاد ہے، وہ سیکھ کر آتا ہے، اس کے بعد پھر لوگوں کو سنا دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے؟ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے ایک عالمی پیمانے پر یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد نے خود سے گڑھ لیا ہے، محمد نے خود سے لکھ لیا ہے، لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ایک جواب دیا، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 48 اور 49 کے اندر اللہ نے ایک جواب دیا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اللہ رب العالمین نے یہ جواب دیا، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد نے گڑھ لیا ہے، محمد نے لکھ لیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے تو محمد نے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں تھی، اس سے پہلے قرآن حکیم سے پہلے، قرآن حکیم سنانے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی کتاب نہیں پڑھے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کہی کہ اپنے ہاتھ سے کچھ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا تھا۔ تو پھر اتنا بڑا کلام، اتنی ساری باتیں، اتنے سارے فرمودات کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گڑھ سکتے ہیں؟ کوئی کتاب پڑھے نہیں تھے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی، پیارے نبی امی۔ امی کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی انسان سے پڑھے نہیں ہیں، تو پھر آپ کیسے قرآن حکیم کو گڑھ سکتا ہے؟ لہٰذا یہ اعتراض بھی باطل ٹھہرتا ہے۔
سورۃ الاعراف پڑھیں گے، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ پیارے نبی کوئی کتاب نہیں پڑھے تھے، پیارے نبی تو امی تھے، لہٰذا یہ اعتراض بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے اسی وقت یہ اعتراض کیا تھا قرآن حکیم کے اوپر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پیش کرتا ہے عزت کمانے کے لیے، مال کے لیے، شہرت کے لیے، دھن دولت کے لیے، لیکن یہ بھی باطل الزام ہے۔ باطل انسان کس طریقے سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آفر آیا، کئی مرتبہ۔ پہلے کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ دشمنان اسلام، کفار و مشرکوں نے لاکھ کوشش کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، لیکن روک نہیں پائے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ ابو جہل بھی تھا اس مجلس میں، عتبہ بن ربیعہ بھی تھا، اور بھی بہت سارے سرداران قریش، سردار قسم کے لوگ موجود تھے۔ کہا کہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، کچھ سوچا جائے، چلو محمد سے بات کرے گا کون؟ کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکے، اسے سمجھا سکے کہ یہ جو تم دعوت پیش کر رہے ہو یہ دعوت صحیح نہیں ہے، یہ دعوت دینا بند کر دو، ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلانا بند کر دو۔ ٹھیک ہے، اب بات کرے گا کون؟ تمام لوگوں کی مشورے سے ایک شخص کا انتخاب ہوا۔ اس کا نام کیا تھا پتہ ہے؟ اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ بہت ہی ہوشیار انسان تھا، بہت ہی چالاک انسان تھا، مطلب کوئی بھی مسئلہ آتا چٹکیوں میں یہ حل کر لیتا تھا۔ چلو میں بات کرتا ہوں محمد سے، اس کا کیا منشا ہے، وہ چاہتا کیا ہے یہ قرآن کریم سنا کر لوگوں کو، میں بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم بات کرو، ہم لوگ یہیں پہ انتظار کرتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ گیا بات کرنے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور لمبی چوڑی تقریر، اللہ الصمد۔ دیکھو دعوت کا کام کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو عالم بنایا، اللہ نے علم دیا، آپ کسی جاہل سے، کسی ایسے شخص سے جس کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، آپ کوئی مسئلہ سمجھائیں گے یا کوئی مسئلہ وہ پوچھ رہا ہے، سب سے پہلے آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ سامنے والے کی بات کو سنیں، غور سے سنیں۔ لمبی چوڑی تقریر عتبہ نے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یار محمد تم تو بہت اچھے انسان ہو، تمہارا خاندان بھی بہت صحیح ہے، تمہاری ہم لوگ عزت بھی کرتے تھے، اور کیا یہ بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیو؟ ایک اللہ کو مانو، اتنے سارے معبود سب غلط ہے، قرآن پڑھ کے سنا رہے ہو، کیسی کیسی باتیں ہیں یہ؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیا تمہیں بادشاہ بننا ہے؟ تمہیں سردار بننا ہے؟ اگر یہ منشا ہے تو کہو، آج یہ ہم میٹنگ بلاتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ کو سردار بنا لیتے۔ اب چاہتے کیا ہو؟ اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، مال کی، دھن دولت کی ضرورت ہے تو کہو، پھر انبار لگا دیں گے، کتنا چاہیے آپ کو، کیا چاہیے؟ اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے، جی یہ بھی آفر دیا گیا پیارے نبی کو، اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے اس سے شادی کرا دیتے ہیں، 10 لڑکیوں سے شادی کرا دیتے ہیں۔ یہ عتبہ بن ربیعہ نے کہا تھا۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو پھر ہم علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہے۔ لمبی چوڑی تقریر کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد کہا کہ عتبہ کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ کہا کہ ہاں ہماری بات ختم ہو گئی۔ کہا کہ لو اب میری بات سنو، اللہ السمجھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو پیارے نبی کا انداز دعوت دینے کا، نہ ایک بھی جملے کو پکڑا سامنے والے کا کہ ہاں تم نے یہ غلط بات کہی، یہ غلط بات کہی، یہ غلط بات کہی۔ پیارے نبی نے بالکل کچھ نہیں، قرآن حکیم پڑھنا شروع کر دیا، اللہ الصمد۔ مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ اب دعوت کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب دوسری کتابوں سے حوالہ دے رہے، حدیثوں سے، ویدوں کا حوالہ دے رہے، دوسری آسمانی کتابوں کا حوالہ دے رہے، اچھی بات ہے، لیکن دعوت کے فیلڈ میں سب سے زیادہ مؤثر انداز آپ کا کیا ہوگا پتا ہے؟ آپ قرآن حکیم پڑھ کر لوگوں کو سمجھائے۔ پیارے نبی نے کچھ نہیں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی، سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچا، آیت نمبر 13 پر، فَإِنَّ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب پیارے نبی اس آیت کریمہ پر پہنچے، اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا کہ دیکھو میں تم لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہا ہوں، تم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو، اگر نہیں مانو گے، اعراض کرو گے تو پھر یاد رکھنا قوم عاد کے ساتھ جو ہوا تھا تمہارے ساتھ بھی ہوگا، قوم
समूद के साथ जो हुआ था तुम्हारे साथ भी होगा। यह आयत सुनना था। उत्बा बिन रबिया आगे बढ़ता है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों के ऊपर अपनी उंगलियां रख देता है और कहता है मोहम्मद बस करो, बस करो, बस करो, नहीं तो हम हलाक बर्बाद हो जाएंगे। एक काफिर है उत्बा बिन रबिया, मुशरिक है, लेकिन पता है मोहम्मद जो कहता है वो होकर रहेगा, मोहम्मद जो कहता है वो होकर रहेगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर हमारा हश्र भी वही होगा जो कौम आद का हुआ था, कौम समूद का हुआ था। उत्बा का चेहरा बिगड़ गया, चला गया वो अपनी कौम के पास, अपने लोगों के पास। दूर से लोगों ने देखा, कहा कि नहीं यार, उत्बा जो चेहरा लेकर मोहम्मद के पास गया था उस चेहरे के साथ तो वापस नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि मोहम्मद का जादू उत्बा के ऊपर भी चढ़ गया है। अच्छा, उत्बा आने के बाद क्या क्या पता है अपने लोगों से, कहा कि देखो मेरा मानो, मोहम्मद को अपने हाल पर छोड़ दो। वो किसी शायर का कलाम नहीं है, वो जो सुनाता है किसी शायर का, किसी जादूगर का कलाम नहीं है। अल्लाह समद। देखा मेरे भाई, तो आलमी पैमाने पर पहले भी एतराज हुआ था। ये कुरान किसका कलाम है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें आई और लोगों ने लिखी, सब के अंदर तरमीम व तहरीफ हुआ कि नहीं? रद्द बदल, चेंजिंग हुई कि नहीं? हर किताब के अंदर, हर किताब के अंदर चेंजिंग हो चुकी है, हर किताब के अंदर तरमीम व तहरीम हो चुकी है, सिवाय एक किताब कुरान मजीद के। जी, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है। आपको क्या लगता है ये किताबें असली शक्ल में मौजूद है? नहीं, असली शक्ल में मौजूद नहीं है। कुरान हकीम अगर आप पढ़ेंगे सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 89 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम थुम्मा यक़ूलून मिन इंदिल्लाह। ये यहूद और नसारा क्या करते थे पता है? अपने हाथ से लिखते थे किताब, मसला मसाइल लिखते थे, उसके बाद कहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। ये तौरात में है, ये इंजील में है, ज़बूर में है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मंसूब करते थे। पता क्या चला इस आयत करीमा से? ये जो दूसरी आसमानी किताबें हैं इसके अंदर चेंजिंग, रद्द बदल, तरमीम और तहरीफ हो चुका है। सिर्फ इस्लामी किताबें नहीं, ये जो हिंदू धर्म की किताबें हैं, आपको क्या लगता है कि ये सारी किताबें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारी किताबें असली हालत में हैं, असली शक्ल में? नहीं, कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि वेदों की किताबों के ताल्लुक से ये बात हमें पता चलता है कि तकरीबन 500 साल तक, इससे भी ज़्यादा अरसे तक सीना बसीना मुंतकिल होता रहा। इसी तरीके से ज़बानी रवायत की गई। अब अंदाज़ा लगाएं, जो किताब तकरीबन 500 हज़ार साल तक, हज़ारों साल तक सीना बसीना मुंतकिल हो, ज़बानी रवायत की जाए, उसके अंदर तरमीम और तहरीफ होना बिल्कुल यकीनी बात है मेरे भाई, बिल्कुल यकीनी बात है। सिर्फ एक ही किताब है जो असली हालत में बाक़ी, वो क्या है? कुरान मजीद। देख लीजिए, मुसलमानों में एक नहीं बेशुमार फ़िरक़े हैं, बेशुमार फ़िरक़े हैं। प्यारे नबी ने कहा ना 73 फ़िरक़े होंगे। आज तो मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा फ़िरक़े मौजूद है, इससे भी ज़्यादा जमात फ़िरक़े मौजूद है। लेकिन सबका इत्तेफाक क्या है पता है? ये जो कुरान है ना, कुरान एक ही है। हाँ, हमारे पास जो कुरान है, कुरान यही है। उसके पास जो कुरान है, दूसरे फ़िरक़े के पास यही कुरान है। ये जो 30 पारे 114 सूरतें, यही कुरान है। इसके अलावा दूसरा कुरान कोई है ये नहीं है। इसके ऊपर सबका इत्तेफाक है। इत्तेफाक है कि नहीं? यही एक कलाम है जिसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है, कोई तरमीम व तहरीफ नहीं है। और कैसे होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सूरतुल हिज्र सूरह नंबर 15 की आयत नंबर 9 के अंदर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान का अवतरित किया है और हम ही इसका रक्षा करेंगे। हम ही ने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत की गारंटी ले ली, तो अब क्या इसके अंदर तरमीम व तहरीफ हो सकता है? इसके अंदर तरमीम व तहरीफ हो सकता है? कोई मिटा सकता है? नहीं। एक मरतबा अभी कोशिश की ना, 28 जून को उन लोगों ने कोशिश की, पुलिस की इजाजत से मस्जिद के सामने कुरान हकीम को जलाया गया। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूं, एक मरतबा क्या, सैकड़ों मरतबा भी अगर कोशिश कर ले तो भी कुरान हकीम नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। कुरान हकीम की एक आयत तो बदलना तो बहुत दूर की बात है, ज़ेर ज़बर का भी फर्क नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिम्मेदारी ले ली। सूरतुल क़ियामा आप पढ़ेंगे, सूरतुल क़ियामा सूरह नंबर 75 की आयत नंबर
آیت نمبر 16, 17, 18, 19, تو اللہ رب العالمین نے اور واضح انداز سے بیان فرمایا قرآن کو ہم نے نازل کیا اسے یاد کرانا, اسے پڑھوانا, اس کے بعد اسے جمع کرنا, اس کو واضح انداز سے سمجھانا, تشریح کرنا, سب کچھ میرے ذمہ. اللہ رب العالمین نے کہا سب کچھ میرے ذمہ ہے. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه ثم ان علینا بیانا. آگے آیت ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسے نازل کرنا, پھر اسے پڑھوانا, یاد کرانا, پھر اسے کھول کھول کر بیان کرنا, ہر ایک چیز میرے ذمہ ہے. جب اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لے لی تو اب آپ کو کیا لگتا ہے اب باطل اس کے اندر گھس سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں گھس سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا سورہ فصلت کی آیت ہے, سورہ فصلت سورہ نمبر 41, حامیم سجدہ کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے. آیت نمبر 42 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. جب اللہ رب العالمین نے گارنٹی لے لی تو پھر اب یہ مسئلہ کلیئر ہو جانا چاہیے, ہر مسلمان کے دل و دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے. اب نہ باطل آگے سے گھس سکتا ہے, نہ پیچھے سے گھس سکتا ہے, نہ دائیں سے آ سکتا ہے, نہ بائیں سے آ سکتا ہے. قرآن کریم کے اندر ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہو سکتا. قرآن حکیم تو بذات خود ایک چیلنج ہے میرے بھائی, چیلنج کیا دنیا والوں کے سامنے. کیوں نہیں مانتے ہو اللہ رب العالمین کا کلام ہے؟ پھر بنا کر پیش کرو, قرآن جیسا کلام لاؤ. سورۃ الطور کی آیت ہے, سورۃ الطور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہا کہ مکمل قرآن پیش کرو اگر ہمت ہے تو. کسی نے پیش نہیں کر سکا. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک کام کرو, پورا قرآن بنا کر پیش نہیں کر سکتے, سورہ ہود کے اندر بتایا گیا قل فأتوا بعشر سور مثلی, پورا قرآن بنا کر پیش نہیں کر سکتے, کم سے کم 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کرو. 114 صورتیں ہیں نا, تو جانے دو, صرف 10 صورتیں بنا کر پیش کرو. نہیں کر سکا کوئی. پھر اللہ رب العالمین نے کہا سورہ یونس کی آیت ہے قل فأتوا بسورۃ مثلی, ایک آیت ہی بنا کر ایک سورہ بنا کر پیش کرو, ایک سورہ. پھر بھی لوگ بنا کر پیش نہیں کر سکے, سب کو سانپ سونگ گیا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ البقرہ کی آیت ہے, آیت نمبر 23, 24, اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے جانے دو, کم سے کم ایک آیت تو بنا کر پیش کرو. قل هو اللہ احد, ایک آیت ہے, ایک آیت ہی کم سے کم بنا کر پیش کرو. نہیں کر سکا کوئی. اللہ نے بار بار کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تم جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو. ایک کام کرو, سب کو بلا لو, جتنے تمہارے یار و مددگار ہے سب کو بلا لو. پھر قرآن لکھنا شروع کرو, قرآن جیسا کلام بنا کر پیش کرو. نہیں کر سکا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک کام کرو, جتنے بھی انسان ہیں نا, جتنے بھی انسان ہیں سب کو ایک جگہ جمع کر لو. ٹھیک ہے, جناتوں کے پاس بھی بہت زیادہ طاقت ہے, نالج ہے, علم ہے, سارے جناتوں کو بھی اکٹھا کر لو, اس کے بعد قرآن بنا کر پیش کرو. نہیں کر سکے. اللہ نے کہا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 88 کے اندر قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. اللہ نے کہا کہ کیا بنا کر پیش کر سکو گے تم اگر سارے لوگ, سارے جنات بھی ایک جگہ جمع ہو جائے اور قرآن جیسا کلام بنانا چاہے تو بھی بنا نہیں سکتا. سورہ بقرہ کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے پکارا, کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تم بنا بھی نہیں سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, ہرگز بنا نہیں سکتے. قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے تو پھر ایک کام کرو, ایمان لاؤ, مانو کہ اللہ کا کلام ہے. نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر جہنم کی آگ سے ڈرو, پھر جہنم سے ڈرو, تمہارے لیے جہنم تیار ہے, وعدت للکافرین. تو میرے بھائی یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے. آج یہ جو واقعہ ہوتے رہتا ہے, کبھی قرآن حکیم کی توہین کی جاتی ہے, کبھی قرآن کو جلایا جاتا ہے, ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے میرے بھائی؟ مسلمانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بندہ بنے, سب سے زیادہ ہم قرآن سے محبت کریں, قرآن کو سینے سے لگائیں, قرآن کے مطابق زندگی گزارے, قرآن حکیم کی روشنی میں اپنے رویوں کو چینج کرے, بدلے. ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ایک غیر مسلم, ایک نان مسلم اگر قرآن کو جلاتا ہے, قرآن کی توہین کرتا ہے, ہمارا دل روتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. دل رونا بھی چاہیے, تکلیف ہونی چاہیے, لیکن میرے بھائی اس سے زیادہ تکلیف کی بات کیا ہے پتہ ہے؟ مسلمانوں نے سب سے پہلے قرآن حکیم کی توہین کی.
مسلمانوں نے سب سے پہلے قرآن حکیم کے ساتھ گستاخی کی نہیں کی؟ آج کتنے لوگوں کے گھر میں قرآن حکیم موجود ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مسلمان کا گھر ہے، قرآن حکیم موجود ہے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن حکیم کو پڑھتا ہے؟ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ مخارج کے ساتھ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، اس سے پہلے مسئلہ ہوا تھا، وسیم رضوی نے کہا تھا کہ 26 آیتیں ہیں قرآن حکیم کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، نکال کر پھینک دینا چاہیے۔ ہم نے کتنی آیتوں کو پڑھا؟ ہمارے اوپر تماچا بھی پڑا، کم سے کم اس وقت بھی تو پڑھنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ کون سی آیتیں ہیں، ہم باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں، ہم بھی بتائیں گے کہ یہ جو مختلف فی مسائل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جن آیتوں کے بارے میں کہ یہ قرآن کریم کی آیتیں نہیں ہیں، یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، ہم بتائیں گے کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، ہم سمجھائیں گے یہ آیتیں۔ کتنے مسلمانوں کے اندر یہ غیرت پیدا ہوئی تھی، کتنے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تھا، پھر بھی تو ہم نے ان آیتوں کو پڑھ کے نہیں دیکھا۔ تو سب سے پہلے توہین کرنے والے، قرآن حکیم کے ساتھ گستاخی کرنے والے کون ہوا؟ مسلمان نہیں ہوا، مسلمان نے سب سے پہلے قرآن حکیم کے ساتھ گستاخی کی۔ ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن حکیم کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تدبر و تفکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر قرآن چیخ کر کیا ہوگا؟ گھر میں رکھ کے ہو جائے گا؟ گھر میں آپ قرآن رکھ دیں گے؟ پہلے کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ پڑھنے والے بہت ہوتے تھے، قرآن کی تعداد بہت زیادہ کم ہوتی تھی، اس وقت ایسا ہوتا تھا۔ آج قرآن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہر مسجدوں کے اندر دیکھیے کتنے سارے قرآن موجود ہیں، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آج جمعہ کا دن تھا، سورۃ الکہف پڑھنا چاہیے تھا، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی؟ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے انہیں جانے دیجیے، جو پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے وہ ایمانداری کے ساتھ جواب دے کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن حکیم کے اندر یہ جو سورہ ہے سورۃ الکہف کی تلاوت کی نہیں۔ ہم نے سب سے پہلے توہین کی میرے بھائی، تو ہم سب سے پہلے قرآن سے محبت کرے، ہم یہ عزم کر لے کہ دنیا بھر میں قرآن حکیم کو ہم پہنچائیں گے، دنیا بھر میں ہم قرآن حکیم کو پہنچائیں گے، دعوت کا کام کریں گے۔ یہ بھی تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج کرنا چاہیے یار، ہمارے ادھر تو مسلمان بالکل سو رہے ہیں۔ ابھی قرآن حکیم کو جلایا گیا، کتنے مسلمانوں نے احتجاج کی، کتنے مسلمانوں نے دکھ کا اظہار کیا؟ کرنا چاہیے نا احتجاج۔ اگر بولنے کی صلاحیت ہے تو بول کر کیجئے، اگر لکھنے کی صلاحیت ہے تو پھر لکھ کر کیجئے۔ جی، اگر آپ خطیب ہیں تو خطبوں کے ذریعے سے کیجئے، اگر آپ مقرر ہیں تو پھر اسٹیج کے ذریعے سے کیجئے، لیکن کرنا پڑے گا۔ آپ عوام الناس سے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم روڈ پہ بھی تو آپ نکل سکتے تھے کہ قرآن حکیم کو جلایا گیا، مسلمان کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، لیکن وہ بھی تو ہم سے نہیں ہوا۔ اگر آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم جو بولنے والے لوگ ہیں، جو بول رہے ہیں، کم سے کم ان کا ساتھ بھی تو دینا پڑے گا، لیکن نہیں، ہمیں کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ ہمیں تو سب سے زیادہ ہماری نظر میں کون ہے پتہ ہے؟ آج مولانا لوگ ہیں، مولوی صاحب لوگ ہیں، سب سے زیادہ ہماری نظر میں ہم ٹارگیٹ کرتے تھے مولانا لوگوں کو کرتے۔ یہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے، کھلم کھلا بات ہے۔ آپ کے گھر میں کتنے بیٹے ہیں، کتنے بھائی ہیں، کوئی نمازی نہیں ہے، دیکھیں گے کس کو؟ مولانا لوگوں کو۔ کہاں ہے؟ پیچھے کیوں ہے؟ ہم حاضری لیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے، کیوں؟ آپ حاضری لیجئے، گھر کے اندر حاضری لیجئے۔ مجھے لگتا ہے کہ پولیس کی جو نظر ہوتی ہے نا ایک ڈاکو کے اوپر جو نظر ہوتی ہے ایک چور کے اوپر، اس سے کہیں زیادہ نظر رکھتے ہیں آج مولانا لوگوں کے اوپر لوگ، اور کسی چیز کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ مسئلہ ہو گیا۔ مسلمان ذلیل نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ قرآن حکیم کے ساتھ توہین نہ ہو تو کیا ہو پھر؟ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے اجازت لی، قرآن حکیم کی حفاظت کرے گا، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ہمارا آپ کا کردار کیا ہے، ہمارا رول کیا ہے؟ تو پھر احتجاج کرنا پڑے گا میرے بھائی، اتحاد کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اتحاد اگر نہیں رہے گا تو پھر قرآن حکیم نے کہا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی، آج ہمارے اندر پتہ ہے میرے بھائی، دو چیزیں سمجھاتا ہوں، ہمارے اندر آج روح بھی نہیں ہے، ریح بھی نہیں ہے۔ ریح کس کو کہتے معلوم ہے؟ ریح مطلب ہوا،
جس کو اتحاد کہا گیا. اتحاد کے ساتھ اگر ہم رہیں گے مطلب ہمارے اندر ہوا ہے, ریح ہے. اگر اتحاد کے ساتھ ہم نہیں رہیں گے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اللہ نے کہا تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی. آج ریح نہیں ہے, ہوا نہیں ہے. لگ رہا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہے لیکن ہوا نہیں ہے کسی کے اندر سے کھوکھلا ہے. لگتا ہے کہ ٹرک ہے, ٹریکٹر ہے یا بائک ہے, 4 ویلر ہے, 2 ویلر ہے, ہم جا سکتے ہیں کہیں سفر کر کے لیکن جائیں گے کیسے؟ ہوا ہی نہیں ہے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, ہوا اکھڑ چکی ہے. روح کس کو کہا؟ اللہ رب العالمین نے پتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. قرآن حکیم کو اللہ رب العالمین نے روح کہا. آج قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے, قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے. وقت ختم ہو رہا ہے. میں آخر میں 2-4 منٹ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرتا ہوں. ہر مسلمان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, ہر مسلمان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو جانکار بھی ہیں, اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر نظر ہے. یہ جو ہمارے پاس قانون کی کتاب ہے, ہمارے دیش بھارت کے اندر جو قانون کی کتاب ہے جس کو کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے, بھارت کا آئین, بھارت کا قانون کہا جاتا ہے, اس کے اندر ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل نمبر 44. اس کے اندر بتایا گیا کہ سب کے لیے, تمام ہندوستان میں رہنے والے تمام شہریوں کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. اس کے اندر یہ ہے, دیکھو یہ جو نالج ہے نا, کانسٹیٹیوشن کا جو نالج ہے, ہر ایک کو آج کے دور میں تو بالکل ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. مدرسے کے نصاب میں بھی ہونا چاہیے یہ کتاب. خود بھی سیکھیے, بچوں کو سکھائیے. اگر نہیں سکھائیں گے نا تو پھر آگے چل کے نقصان اٹھانا پڑے گا, آگے چل کے نقصان اٹھانا پڑے گا. آپ کے سامنے کوئی نان مسلم کوئی بات رکھے گا, آپ کو قانون کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ جواب کیا دیں گے؟ تو اس قانون کے اندر, اس آرٹیکل کے اندر یہ بتایا گیا کہ سب کے لیے قانون ہونا چاہیے. اچھی بات ہے جی, کون نہیں مانتا اسے؟ کون مسلمان ہے جو نہیں مانے گا کہ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے؟ کوئی کالا ہے اس کے لیے بھی ایک قانون, کوئی گورا ہے اس کے لیے بھی ایک قانون, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. نان مسلم ہے اس کے لیے بھی وہی قانون, مسلمان ہے تو بھی اس کے لیے وہی قانون ہے. الحمدللہ, اچھی بات ہے. اور ایک ہی تو قانون ہے. کس نے کہا کہ 2 قانون ہے؟ 2 قانون ہے نہیں, ایک ہی قانون ہے. ہمارے اوپر کوئی اگر نان مسلم اگر ظلم کرے تو ہم بھی کورٹ میں جا کر مقدمہ دائر کریں گے. ہم اگر ان کے اوپر ظلم کرے وہ بھی کورٹ میں جا کر مقدمہ دائر کرے گا. تو کورٹ بھی تو ایک ہو گیا, پولیس بھی ایک ہے. پولیس بھی تو 2 نہیں ہے کہ اس کے لیے پولیس الگ, ہمارے لیے پولیس الگ. آرمی بھی ایک ہے, اس کے لیے جو آرمی, ہمارے لیے بھی جو وہی آرمی ہے. ہائی کورٹ بھی ایک, سپریم کورٹ بھی ایک, سول کورٹ بھی ایک, ہر ایک تو ایک ہی ہے. تو یونیفارم سول کوڈ ہی تو ہے. ہر ایک کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. اچھی بات ہے, تو ایک ہی تو قانون ہے. اس کے پاس جو آدھار کارڈ ہے ہمارے پاس وہی آدھار کارڈ ہے, اس کے پاس جو راشن کارڈ ہے ہمارے پاس بھی وہی راشن کارڈ ہے. تو سب کچھ تو ایک ہی ہو گیا. تو پھر مطلب کیا ہے یونیفارم سول کوڈ کا؟ میرے بھائی, سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے, جو سطح پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, یہ دیش کے ہت میں وہ ایماندار نہیں ہے, وہ ایماندار نہیں ہے. وہ دیش کو ٹھیک طریقے سے چلانا نہیں چاہتے ہیں, صرف مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں اور کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں, بس یہی اس کا مقصد ہے. اگر یونیفارم سول کوڈ کا یہ مطلب ہے کہ نہیں سب کو ایک خدا نہیں ماننا ہے, مطلب وہ لوگ جس خدا کو مانیں گے مسلمان کو بھی ماننا ہے. شادی بیاہ, تہذیب و تمدن, کلچر ہر ایک ہی ہوگا سب کا, ہندو کا, مسلمان کا. اگر یہ مطلب ہے تو پھر وہ آرٹیکل سمجھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں سمجھا. مجھے لگتا ہے کہ قانون جب بن رہا تھا, یہ آرٹیکل جب بن رہا تھا تو بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ بات. یہ مطلب نہیں ہے جی, یہ مطلب نہیں ہے. اچھا ہم مسلمان ہیں, آپ کو کسی نے کہا تھا کہ ایسی ٹوپی پہن کر آنا؟ کہا تھا کہ ایسی ٹوپی پہن کر آنا؟ آپ کرتا پائجامہ پہن کر آنا کوئی کہا تھا؟ آپ لال کلر کا مت پہننا, سفید پہننا, لنگی پہن کر مت آنا, پائجامہ پہن کر آنا. آپ لنگی پہنو تو اس رنگ کا پہنو. یار ہنسی کی بات نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کوئی ایک تہذیب ایک تمدن میں مطلب بس جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جو ہمارا ہندوستان ہے نا, ہر 4 کلومیٹر دوری پر آپ جائیں گے نا تو بولی بدل جاتی ہے.
زبان بدل جاتی ہے، تہذیب و تمدن سب بدل جاتا ہے، کلچر بدل جاتا ہے، رسم و رواج بدل جاتا ہے. وہاں اگر کوئی اس مطلب کا اگر یونیفارم سول کوڈ لائے تو یہ بیوقوفی کی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہم مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ احتجاج کریں، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی سب کچھ ہے، آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں، کرنا پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا، لیکن زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور لوگوں کو تو زیادہ گھبرانا چاہیے، اور لوگوں کو زیادہ گھبرانا چاہیے. اسلام کے تعلق سے ہمارا کیا منہج ہے، کیا نظریہ ہے، وہ تو بالکل صاف ہے، وہ بالکل صاف ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، ایک ہاتھ میں اگر چاند کو رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دیا جائے، تو بھی میں یہ پیغام پیش کر کے رہوں گا، اس کے اوپر عمل کر کے رہوں گا. یہی ہمارا نظریہ ہے. کفار و مشرکین بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مفاہمت کی بات کی، مصالحت کی بات کی. دیکھو، آپ ہماری بات نہیں مانو گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. ایک کام کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کرو، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. یہی تو ہے یونیفارم سول کوڈ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی تھی، قل یا ایھا الکافرون. اللہ رب العالمین نے بتایا، اے نبی آپ اعلان کرو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. میرے بھائی، کرنا کیا ہے؟ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا. سب سے پہلا کام یہی کیجیے. اگر قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا تو آج کسی مشرکہ ماں نے ایسا بچہ نہیں جانی جو مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھائے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی نان مسلم مسجدوں کے اندر سور کا گوشت رکھ دے. کبھی اس کے اندر یہ ہمت ہوگی ہی نہیں، کبھی نہیں ہوگی. کبھی نان مسلم کے اندر یہ ہمت ہوگی ہی نہیں کہ وہ کھلم کھلا قرآن حکیم کو جلائے. کمی ہمارے اندر ہے، کمزوری ہمارے اندر ہے. جیسا ایمان ہونا چاہیے تھا ویسا ایمان میرے بھائی آج ہمارے اندر نہیں ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.